ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ والسلام علی صاحب الدین والسلام والحل والحرام ورکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عزب الله عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وتشييعهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لولا علی لما کان لفاطمۃ کفء صلوات محمد وعلی عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، ماتمداران و پرساداران خانوادہ عصمت و طہارت، سوگواران بنت رسول الثقلین مادر حسنین یعنی جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ اور خصوصاً میرے ہر دل عزیز نوجوان برادران، انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم اس عبادت عظیم کے طفیل میں جملہ حاضرین کی نیک حاجات کو قبول فرمائے۔ ہم دسپا دعا ہے بارگاہ خداوندی میں کہ بار الہ حاضرین میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ بار الہ یقیناً تو تھوڑے سے نیک اعمال کا قبول کرنے والا، بہت سے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ تجھے واسطہ ہے عزائے سیدہ کا پروردگار، ہم سے، ہمارے والدین سے، ہمارے مرحومین سے، جانے انجانے میں جو گناہ کبیرہ و صغیرہ سرزد ہوئے ان کی مغفرت فرما۔ بار الہ شب کی تاریخی میں اس فرش عزا نما مصلی پر ان محبان مولا کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے۔ ان ہاتھوں پر خصوصاً امبیڈکر نگر کی تمام ہی بستیوں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا غفران نازل فرما۔ یہاں کے ساکنین بالخصوص وہ نوجوانان قوم جو تعلیم و ذریعے معاش کے سلسلے سے پردیس میں ہے، پروردگار ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ بار الہ قوم کے جن بچے اور بچیوں نے امتحانات میں شرکت کی ان کو نمایاں کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ ہماری قوم کی جو بہنیں، جو بیٹیاں گھروں پر ہیں، ایام مسرت میں ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ علماء حق کی حفاظت فرما، علماء حق کو جو ذلیل و رسوا کرے اسے ذلیل و رسوا فرما۔ علماء سو سے ہماری قوم کو بچا۔ پروردگار یہ دشمنان مرجعیت، دشمنان عزاداری، اولا ان کی اصلاح فرما، اگر یہ دشمنان مرجعیت قابل اصلاح نہیں تو انہیں بھی ذلیل رسوا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا، میرے مالک، میرے اللہ، یہ دعا آج نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ بارہ دل تڑپ اٹھ جاتا ہے جب جنت البقیع کو دیکھتے ہیں،
تو مانو ایسا لگتا ہے آج بھی کوئی ماں ہے جو دھوپ میں بیٹھی ہوئی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے. بار لہا تجھے واسطہ ہے شکستہ پہلو زہرا کا، انہی کے طفیل میں پروردگار. ہم عزاداروں کو اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ ہم جنت البقیع میں بنے ہوئے روضوں کی زیارت نہ کر لیں. بار لہا اسی سال اور اسی سال حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ آنے والے سال میں شہزادی کا یہ پرسہ اپنے امام کے ساتھ مل کر ہم جنت البقیع کی زمین پر پیش کریں. آپ تمامی حضرات اپنی اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے عظمت محمد وآل محمد میں مل جل کے صلوات ارشاد فرما دیجیے. یہاں کافی جگہ آپ حضرات تشریف لائیے، بہت جگہ ہے، خصوصاً جو یہاں بیٹھے تھوڑا سا تشریف لائیے. بانا میں مولا تشریف لائیے، آ جائیے. جی جی، ارے مولا کے نام پہ بلا رہا ہوں بھیا، آ جائیے، ہے نا، تو آ جائیے. دیکھیے ہم لوگ فاصلوں کے نہیں بلا فصل کے ماننے والے ہیں نا، تو لہٰذا جو بلا فصل کے قائل ہیں تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. اور میں تو اکثر کہتا ہی ہوں کہ قریب آؤ تو مجھ کو سمجھ پاؤ گے، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. تو لہٰذا ماشاء اللہ تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیے. کافی جگہ ہے کیونکہ یہ بعد میں آنے والے پریشان کرتے ہیں نا، تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. چونکہ آج کی تقریر کا منبع اور عنوان گفتگو جو ہے وہ شہزادی کی ذات ہے، اور میں شکر گزار ہوں مومنین قصپرہ کا کہ مجھے حقیر کا انتخاب اس زاویے سے بھی آپ کی بستی میں کیا گیا، اور آپ کی نوکری کی غرض سے میں آپ کے حضور میں پیش ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. شہزادی کے حوالے سے پہلے تو ذہن یہ بنا کے چلا تھا کہ خطبے کے حوالے سے کچھ باتیں جو شہزادی نے خطبہ دیا ہے دربار میں اس کے ذیل میں کچھ باتیں کہی جائیں گی، لیکن پھر ذہن میں خیال آیا کہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں اور وقت میرے پاس کم ہے، تو لہٰذا اس وقت کی مجلس میں زبانی ورزش کروں گا، آپ ذہنی ورزش کریے گا، تو انشاءاللہ نتائج نکلتے چلے جائیں گے. اور میں کوشش کروں گا کہ ایک یادگار مرحلہ جو آ گئے ہیں تبرکن ان تک پہنچا دیا جائے. اور اگرچہ آپ لوگ یہاں سے مجھے سننے کے لیے آمادہ ہیں، ابھی سے لے کر مصائب سے پہلے یہ شرط رہے گی کہ آپ سب کو بھی مجھے سننے والی صلوات سنانا پڑے گی. تو لہٰذا سب مل کے ایک سننے والی صلوات مجھے سنائیے تاکہ میں وہی صلوات. دیکھیے الحمدللہ بھی میں سمجھتا ہوں تلاوت کلام ربانی سے اور حدیث قصہ سے مجلس عزا کا آغاز ہوا. غالباً مولانا قاسم صاحب نے حدیث قصہ کی تلاوت کی یا مولانا صاحب نے، بہرحال تو حدیث قصہ کو اگر ہم اور آپ سمجھ لیں، لیکن ایک جملہ میں یہاں سے کچھ باتیں جرتاً عرض خدمت کروں گا. دیکھیے میں لفظ جرت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو باتیں اب میں یہاں سے پڑھوں گا وہ باتیں آج کے دور میں منبر سے پڑھنا ہی بہادری ہے. تو لہٰذا اب ان باتوں کو آپ سننے کے بعد اپنی عملی زندگی میں اپریشیٹ کریں یا نہ کریں، میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو لہٰذا میں چاہوں گا اگر یہ باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچ گئیں تو میں کوشش کروں گا کہ آج کی مجلس مومنین قصپرہ کی نسلوں میں جائے گی اگر آپ آمادہ رہے اور استقبال کر لے گا جملے کا. حدیث قصہ سے مجلس کا آغاز ہوا. ایک جملہ میرا ہمیشہ یاد رکھیے گا حضور والا کہ حدیث قصہ دولے میاں کے سامنے پڑھی جانے والی حدیث نہیں ہے. لیکن جملے کا ذکر کی بات ہو جائے گی. حدیث قصہ دکان کی اوپننگ پر، دکان کی افتتاح پہ پڑھی جانے والی حدیث نہیں ہے. حدیث قصہ مکمل نظام زندگی کا نام ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، حدیث قصہ تمہیں بتا رہی ہے کہ معاشرے میں جیا کیسے جاتا ہے. حدیث قصہ تمہیں بتا رہی ہے معاشرے میں رہا کیسے جاتا ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے، اکثر ہوتا کیا ہے، ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں، بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، بیٹا چچا کے گھر جانا تب سلام کرنا. یہ حدیث ہے. دیکھیے آپ کے ذہن کس طرح میں ہموار کروں گا اور ایک لمحے کے لیے یہ دو باتیں آپ کے ذہن سے ٹکرائیں گی اور مجھے نہیں پتا کتنے چہرے گلاب کی مانند کھلیں گے اور کتنے جھک جائیں گے. میں تو حضور والا جملہ پڑھ کے نکل جاؤں گا، جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں، جو نہیں سمجھے گا اسے سمجھنے کی دعائیں ہیں. اب استقبال کر لیجئے گا. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے بیٹا دادا کے پاس جانا، گھر پہ دادا کے سلام کرنا، چچا کے گھر پہ جانا سلام کرنا. یہ کامن سی بات ہے، ہمارے بھی ہوتا ہے.
ہے بیٹا وہ مولانا صاحب ان کو سلام کرنا ایک ہوتا ہے نا. دیکھیے آپ اچھی بات ہے آپ تعلیم دے رہے ہیں, لیکن یہ تعلیم جو آپ سکھا رہے ہیں, بیٹا بڑے پاپا کے گھر جاؤ تب سلام کرو, بیٹا چچا کے گھر جاؤ تب سلام کرو, چچی کو سلام کرو, ان کو سلام کرو, ان کو سلام کرو, یہ جو تعلیم آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں نا, یہ حدیث قصہ کے خلاف ہے. دیکھیں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ذہن سے بات ٹکرائی نا, آپ سوچ رہے ہیں ہم تو اچھی بات سکھا رہے ہیں, یہ قبلہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, نہیں آپ حدیث قصہ کی تعلیم کو سمجھیے. حدیث قصہ کیا کہہ رہی ہے, ہم سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو بیٹا دوسروں کے گھر جانا تب سلام کرنا. حدیث قصہ یہ کہہ رہی ہے اگر تمہارا قدم ایک بار تمہارے گھر سے نکل جائے, جب دوبارہ لوٹ کر آؤ تو گھر میں ماں کو سلام کرو. ایک لمحے کے لیے میرا ساتھ دیجیے گا. حدیث قصہ کہہ رہی ہے جب گھر میں لوٹ کر آؤ, جب ماں کو سلام کرو, یا باپ ہو تو باپ کو سلام کرو, گھر میں جو بھی ہو. حدیث قصہ کہہ رہی جب تمہارا گھر سے قدم نکل جائے نا, اور جب دوبارہ لوٹ کر آؤ, آنے کے بعد ماں کو سلام کرو یا باپ کو سلام کرو. اچھا آقا امام حسن امام حسین آئے نا, دیکھیں میں بہت سینسٹیو بات کہنے جا رہا ہوں, آنے کے بعد سلام کیا, السلام علیکی یا اماں, اے میری مادر گرامی آپ پر ہمارا سلام. ماں نے کس انداز میں جواب دیا, ماں نے یہ نہیں کہا وعلیک السلام, نہیں, ماں نے کس انداز میں جواب دیا, السلام وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی, اے میری آنکھوں کے نور, اے میرے کلیجے کی ٹھنڈک. دیکھیے اب غور فرمائیے نا, آج تک سارے مولوی مقرر جو منبر پر آ رہے ہیں نا, وہ بچوں کو سکھا رہے ہیں. بچوں کو چاہیے ماں باپ سے ایسے پیش آئیں, ایسے پیش آئیں, ایسے پیش آئیں. حدیث قصہ بتا رہی ہے ماں باپ کو بچوں سے کیسے پیش آنا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ حضور والا 2 4 5 سال کے بعد امام حسن گھر کے اندر لوٹ کے آئے ہوں, اور ماں نے ایک سڈنلی اپنے بچوں کو کئی سالوں کے بعد دیکھا ہو, اور ماں نے اتنے پیار سے جواب دیا ہو, ابھی ابھی گئے ہیں اور ابھی ابھی لوٹ کے آ رہے ہیں. یہ علماء نفسیات بھی کہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو جتنا کلیجے سے لگا کر پیار کرو گے, جاگو نا میرا بھائی, آپ کے بچے ہی اتنا ٹوٹ کر آپ سے پیار کریں گے. جیسے آج کے والدین نے اپنے بچوں کو جھولے کی نظر کر دیا, محبت دور ہوتی چلی گئی, اسی طرح بچوں نے بڑے ہو کر والدین کو ویل چیئر کی نظر کر دیا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر تم اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کر پالتے تو تمہارے بچے بھی بڑھاپے میں تمہیں کلیجے سے لگا کر لے جاتے سرکار. لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اور تھوڑا میرے ساتھ رہیے گا, میں ایک لمحے تک لا رہا ہوں. اچھا آپ اس وقت کی تقریر کے جو جملے سن رہے ہیں نا, یہ مزاج کے اپوزٹ نہیں ہے نا, ہے نا, بالکل ہماری فطرت کے اپوزٹ ہے نا. دیکھیں اس کے برعکس آئیے, امام حسن امام حسین کے بعد کون آیا, مولانا متقیان آئے. اب دیکھیں زبان بولے نہ بولے, 10 پورا کی اس درگاہ میں چہرے تو بولیں گے نا. مولانا متقیان آئے, آنے کے بعد اپنی زوجہ کو سلام کیا, السلام علیکی یا بنت رسول اللہ, اے رسول اللہ کی بیٹی آپ پر ہمارا سلام ہو. آپ نے غور کیا, نہیں کیا تو کریے. اگر دیکھیے آج ہمارے ہوتا کیا ہے, آج ہمارے یہاں زوجہ سے طرح طرح کا مذاق ہو جائے گا. آج کل ہم لوگ, دیکھیے میں بھی شادی شدہ ہوں, آج کل ہمارے یہاں گھر میں زوجہ سے طرح طرح کا مذاق ہو جائے گا, اس میں شرم نہیں آتی. شرم آتی ہے تو اپنی زوجہ کو سلام کرنے میں آتی ہے. نہیں کسبرہ والوں یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, اگر زوجہ کو سلام کرنے میں ذرہ برابر بھی عیب ہوتا, کوئی کرتا یا نہ کرتا, علی کبھی نہ کرتا. ذرہ برابر اگر زوجہ کو سمجھ رہے ہیں مولانا ارشدہ, لیکن غور فرمائیے, اگر زوجہ کو سلام کرنے میں ذرہ برابر بھی کوئی عیب ہوتا, کوئی کرتا نہ کرتا. ماشاءاللہ بزرگان تو مجھے برابر دعائیں دے رہے ہیں نا. میری اکثر مجلس تو ہوتی ہے سرکار ہم سن و کم سن کے لیے. اب ایک جملہ کہہ کہ بزرگوں کے چہروں کو دیکھنا چاہوں گا کہ کہاں تک مجھے دعائیں دیں گے. میں نے عرض خدمت کیا کہ زوجہ کو, اپنی بیوی کو, خصوصاً وہ حضرات جو روزی روزگار کے لیے پریشان ہیں, ممبر کی بلندی سے کہہ رہا ہوں, خطابت چھوڑ دوں گا, گھر میں جاؤ تو سلام کرنے کے عادی بن جاؤ. اگر رزق کے 70,000 دروازے نہ کھل جائیں تو نوید آپ بھی نہ کہنا, عمل کیا تو بتا رہا ہوں آپ کو. گھر میں جائیے سلام کے عادی بنیے. اب بعض اوقات دیکھیے کیا ہوتا ہے, ہمارے معاشرے کے بزرگ ہیں نا, ہمارے معاشرے کے کچھ بزرگ برا مان جاتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں,
دیکھیے آپ نے اپنے بچے کو کیا تعلیم دی؟ کیا ہوا کہ آپ کا بچہ ہمیں سلام نہیں کرتا. ہاں میں کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں سرکار. شکایت ہوتی ہے نا گھر و خاندان میں, وہ آپ کا بچہ ہمیں سلام نہیں کرتا. اما وہ نہیں کرتا تو آپ کر لیں. نہیں آپ تھک رہے ہیں بھیا, یہاں بات پہنچ رہی ہے نا ادھر بھائی, چہرے سے بتائیے بات آپ تک پہنچ رہی ہے. ہوتا کیا حضور والا, وہ آپ کا بچہ ہمیں سلام نہیں کرتا, اما وہ نہیں کرتا, آپ کر لیجئے. 1 بار کریے, 2 بار کریے, 3 بار کریے, 4 بار کریے, 5 بار کریے. اگر شریف باپ کا بیٹا ہوگا, ارے مجھے لگا میں قصبرہ میں پڑھ رہا ہوں سرکار, اگر شریف باپ کا بیٹا ہوگا نا, 6ٹھی بار میں خود سلام کرے گا. اور جو لوگ یہ بزرگ برا مان جاتے ہیں نا, آپ کا بچہ ہمیں سلام نہیں کرتا, دیکھیے آپ کتنے بزرگ کیوں نہ ہو جائیں, رسول اللہ سے بڑے نہیں ہو سکتے. حدیث قصہ ہے میرا بھائی, ہے یہ الحمدللہ اہل سنت حضرات کی معتبر کتابوں میں اور ہمارے یہاں معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کا نبی دروازہ فاطمہ پر آتا تھا اور آنے کے بعد سلام کرتا تھا, السلام علیکہ یا معدن الرسالہ, اے رسالت کی کان تم پہ ہمارا سلام. سروں کو اٹھاؤ, میں تو انتظار کر رہا تھا نا کہ بیچارے جو عادتاً دیر سے آتے وہ بھی آ جائیں اور امانت یکساں طور پہ بڑھ جائیں. سروں کو اٹھاؤ, معرفت کے موتی لوٹو سرکار, کیونکہ اس وقت قصبورہ کے اس درگاہ میں کسی زمیندار کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے, معاشرے کے کسی بڑے پیسے والے امیر کا ذکر نہیں ہو رہا ہے, بلکہ اس وقت میں ایسی ذات کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس کی اولاد نے اگر جھوٹے ہاتھ بھی تشت میں دھو دیے تو گوہر نایاب بن گئے. سلامت رہیے. جو معرفت کی بھیک لینا ہے سروں کو اٹھاؤ, اور جب بھی کوئی جملہ آپ کے دل کو چھو جائے نا, خوش نصیب ہے بارگاہ درگاہ میں بیٹھے ہیں, بہت ٹائم نہیں لگے گا قبول ہونے میں, استقبال کرتے رہیے گا. یہ الحمدللہ ہمارے ابھی, اور جبکہ اللہ سورہ نور میں غالباً آیت نمبر 70 میں ارشاد فرما رہا ہے, ارشاد فرما رہا ہے اللہ کہ خبردار اس وقت تک کسی کے گھر میں داخل نہ ہو قبلہ جب تک کہ گھر والوں پر سلام نہ کر لو. میں ایک مجلس ایک محلے تک لے آیا. اللہ کا نبی کیا کرتا ہے, اللہ کے نبی کو جانا ہے نماز پڑھنے, کہاں جانا ہے, اللہ کے گھر میں, اور آ کر سلام کہاں کر رہے ہیں. جاگو نا میرا بھائی, ایک مرحلے تک مجلس لایا ہوں نا. یہ قرآن کی آیت ہے, آیت کوئی روایت نہیں ہے جو آپ ضعیف کہہ کر کسی جھولا چھاپ محرک کے کندھے پر لاد دے اور بات کو ختم کر دے. معتبر روایات میں ہے, اللہ کا نبی آتا تھا دروازہ زہرا پر, سلام کرتا تھا, پھر جا کے نماز پڑھتا تھا. پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, سر کو اٹھاؤ مجھے دیکھو. کیا کرتا تھا اللہ کا نبی, آتا تھا, اکیلے نہیں آتے تھے, اصحاب کو لے کر آتے تھے تاکہ سنت رسول سمجھ میں آ جائے. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. اللہ کا نبی آتا تھا, سلام کرتا تھا, قاسم صاحب جا کر نماز پڑھتا تھا. کیا کرتا تھا, پہلے آتا تھا, سلام کرتا تھا, پھر نماز پڑھتا تھا. جو نمازی ہیں ماشاءاللہ سارے نمازی ہیں, آپ خود بتائیے ہماری نماز تمام کہاں ہوتی ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. ہم کیا کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے کیا کیا, اللہ کا نبی آیا, اس نے پہلے سلام کیا, پھر نماز پڑھی, ہم نے نماز پڑھی, سب سے آخر میں سلام کیا. نہیں مجھے لگنا چاہیے میں قصبرہ میں پڑھ رہا ہوں, قسم خدا کی شکایت ہوگی اگر خون جگر آپ تک نہیں پہنچا. اللہ کے نبی نے کیا کیا, اللہ کے نبی نے پہلے سلام کیا, اس کے بعد جا کے نماز پڑھی. ہم نے کیا کیا, ہم نے پہلے نماز پڑھی, سب سے آخر میں سلام کیا. تاریخی جملہ اس عظیم بارگاہ سے, اس عظیم منبر سے, امبیڈکر نگر سے یہ ویڈیو چل رہی ہے نا الحمدللہ, عباس ویڈیو اس کے ذریعے سے نشر کر رہا ہوں. حضور والا یاد رکھیے گا, ہماری نماز اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک محمد پہ سلام نہ کر لے. محمد کی نماز اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک فاطمہ کو سلام نہ کر لے. سلامت رہیے, سلامت رہیے. یہ ماحول ہے, جزاک اللہ. ہماری نماز اس وقت تک شروع نہیں ہوتی
محمد کی نماز اس تک شروع نہیں ہوتی ہے جب تک شہزادی کو سلام نہ کر لے. اور ہماری نماز آئے ہیں. اور صرف یہ نہیں, اب تو وہ منظر آنے والا کہ پرواز کرو گے حضور والا. صرف یہ نہیں, یہاں نکلا اللہ کا نبی اصحاب کو لے کر, وہیں تمام صحابہ میں سپر ایٹ ڈگری پر فائز سلمان یہ نکلے, وہ پیچھے سے آئے. سیرت جناب سلمان میں یہ واقعہ 2-3 جگہ الگ الگ زاویے سے بیان ہوا. ایک کتاب میں یہ واقعہ 3-4 جگہ. غور فرمائیے کہ اہمیت. یہ اللہ کا نبی چلا, جناب سلمان آئے. جناب سلمان اپنی داڑھی سے در زہرا کی جارو کشی کرتے تھے. کبھی کبھی میں آرام سے پڑھ کے بھی دیکھوں نا کیسا سنا جاتا ہے. قدر کریے گا شہر بھائی. دیکھیے یہ بڑی داڑھی تھی. جناب سلمان نے بتایا ہے کہ بڑی داڑھی کا استعمال کیا ہے. آتے تھے اپنی داڑھی سے در زہرا کو, عادت تھی, شیوا تھا, ان کو بھی نماز پڑھنے جانا ہے نا, وہ بھی سلام کر رہے ہیں. تو کسی نے کہا سلمان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھتے نہیں سدرۃ المنتہا پہ بیٹھا ہوں. مجھے یہ امید نہیں تھی قسم خدا کی, یہ امید نہیں تھی. کہا دیکھتے نہیں سدرۃ المنتہا پہ بیٹھا ہوں. کہا سلمان کیسی باتیں کرتے ہو, در فاطمہ پر بیٹھے ہو اور کہہ رہے ہو سدرۃ المنتہا پہ بیٹھا ہوں. سلمان نے کہا تو بتا کیا ہے سدرۃ المنتہا؟ کہا مجھے کیا پتا, مجھے تو بس اتنا پتا ہے جب اللہ کا نبی, جو کتاب کے جملے من وہی پہنچاؤں سناؤں گا, جب اللہ کا نبی معراج سے لوٹ کر آیا تھا تو اس نے ہمیں بتایا تھا کہ معراج کے سفر میں ایک مقام ایسا آیا تھا کہ جبرائیل رک گیا تھا, مصطفیٰ آگے بڑھ گئے تھے. لیکن میں بات نہ پہنچا پایا, مجھے شکایت ہوگی. بھئی قیامت کا جملہ ہے کہ معراج کی منزلوں پر کب کہا؟ جناب سلمان. دیکھیں صفائی وہاں ہوتی ہے جہاں گندگی کی گنجائش ہو. وہ صفائی نہیں, اپنے چہرے کو منور کرتے تھے, اپنی داڑھی کو نور سے بھرتے تھے. کیا کر رہے ہو؟ سدرۃ المنتہا پہ بیٹھا ہوں. سلمان ڈیوڑی زہرا پہ بیٹھے ہو, کہہ رہے سدرۃ المنتہا پہ بیٹھا ہوں, کیسی باتیں کرتے ہو, دماغ خراب ہو گیا ہے. پلٹ کے سلمان نے کیا کہا, تو بتا سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ کہ ہمیں تو نہیں پتا, لیکن ہاں مگر, جو جملے منوں سنا رہا ہوں, ہاں مگر جب اللہ کا نبی معراج سے لوٹ کر آیا تھا تو اس نے ہمیں بتایا تھا کہ معراج کے سفر کے دوران ایک مقام ایسا آیا جہاں جبرائیل رک گیا تھا, محمد مصطفیٰ آگے بڑھ گئے تھے. جہاں جبرائیل رکا تھا اس منزل کا نام تھا سدرۃ المنتہا. لوگ 450 سال کا بوڑھا اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے سن, جس جگہ جبرائیل رکے وہ تیری سدرۃ المنتہا ہے, اور جہاں آ کے محمد رک جائے وہ میری سدرۃ المنتہا ہے. جہاں پہ آ کے خود محمد رک جائے. تیری سدرۃ المنتہا, یہ میری سدرۃ. میں آیا اس منزل تک, میں اسی بات کو ریلیٹ کروں گا. یہ سب ان کے در پہ آ رہے ہیں نا. کیا ہے اس در پر؟ دولت پٹ رہی ہے. کوئی بولے نہ بولے, قصبرہ کو مومنین تو بولیں گے نا. قبلہ دولت بٹے نہ بٹے, عزت تو مل رہی ہے نا. اسی بات کو تو شہزادی نے خطبے میں کہا. خطبے کا پہلا جملہ تھا شہزادی کی. بھرے دربار میں شہزادی نے خطبہ دیا, کس انداز میں دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ علی ما انعم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں صاحب نعمت بنایا. نہیں ایسے نہیں سنا جائے گا سرکار. جس نے ہمیں, دیکھیں اگر میرا موڈ بنا دیا تو میں بہت جملے پڑھ دوں گا, نہیں بنایا تو میں بہت جلدی ایک مرحلے تک آ جاؤں گا. کیا کہا شہزادی نے؟ تمام تعریف الحمدللہ علی ما انعم, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں صاحب نعمت بنایا. آپ غور نہیں کر رہے ہیں, جن کو شہزادی سنا رہی ہیں نا, تخت ان کے پاس ہے, تاج ان کے پاس ہے, حکومت ان کے پاس ہے,
سیاست ان کے پاس ہے، جاگو نا جمہوریت ان کے پاس ہے، لشکر والے ان کے پاس ہے، خنجر والے ان کے پاس ہے، گھاڑی گھوڑے سب ان کے پاس ہے نا، ظاہر طور پہ مرحلہ دیکھیں سب کچھ ان کے پاس، پھر بھی شہزادی کیا کہہ رہی ہیں؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں صاحب نعمت بنایا۔ جب شہزادی نے یہ جملہ کہا، کسی ملعون نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ کیسے کہہ دیا آپ نے، حکومت تو ہمارے پاس ہے، دولت تو ہمارے پاس ہے، نہیں، شہزادی، تاریخی جملہ، شہزادی کا یہ جملہ کہنا اور ملعونوں کی خاموشی بتا رہی تھی کہ دولت کا ہونا اور ہے، نعمت کا ہونا اور ہے، دولت کا ہونا اور ہے۔ دولت کا ہونا اور ہے، لہذا اگر اللہ دولت دے، عزت دے، شرف دے تو اکڑو نہیں، اکڑو نہیں، اور اگر اللہ دولت دے نا تو اس کو عزائے سیدہ میں خرچ کر کے دیکھو۔ نہیں، میں یہاں نہیں پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا سرکار؟ میں نے کہا اللہ، کیونکہ ماشاءاللہ اچھے پروگرام، خصوصاً 23 تو مرحلہ آپ کا بڑا مشہور ہے پورے ہندوستان میں نا، ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، کیا خوب آپ نے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ دولت دینا تو کسپورہ والوں عزاداری پہ خرچ کرو، خرچ کرنے کے بعد خوش ہو جاؤ تو سخی ہو، پچھتاؤ تو بخیل ہو۔ خرچ کرنے کے بعد خوش ہو جاؤ تو سخی ہو۔ بابا یاد رکھیے گا، اللہ پیسہ سب کو دیتا ہے، خرچ کرنے کی توفیق کسی کسی کو دیتا ہے۔ اللہ پیسہ سب کو دیتا ہے سرکار، لہٰذا اگر اللہ عزت دے، دولت دے، تو شہزادی خطبہ دے رہی ہے، مرحلہ ایک مرحلے تک مجھے آنا ہے نا، 2-4 جملے چھوڑے، اس کے بعد شہزادی نے خطبہ دیتے 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 3-4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے شہزادی کا خطبہ۔ بعض علماء کہتے 3، لیکن جہاں تک میرا مطالعہ 3 نہیں 4، توحید، نبوت، قرآن، قرآن سے ولایت، قرآن سے ولایت۔ اب سمجھیں نا آپ قرآن کتنا اہمیت والا ہے، کتنا اہمیت والا ہے قرآن، ہے نا بھائی؟ اب بیچارے جو خاموش ہیں وہ بڑے مظلوم ہیں بیچارے، وہ کرے تو کیا کریں؟ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم ٹیوشن کے لیے تو سرکار ڈانٹ کے بھیجتے ہیں، قرآن کے لیے چاہتے ہیں مولوی گھر آ کے پڑھاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا، لاکھوں لاکھ روپے وہاں دے دیں گے کوچنگ میں، اسکول میں، ڈونیشن کے طور پر، بچہ یہ بن جائے، وہ بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے۔ قصبرہ والوں معاف کرنا، لیکن یاد رکھنا اگر اولاد لائق رہی تو بچا لے جائے گی، ورنہ سب بیچ کے کھا جائے گی۔ آپ لاکھوں لاکھ معذرت کے ساتھ معاف کریے گا، جس سے برا تو لگے تو لگے سرکار، کیونکہ میں تو یہ سوچ کے مجلس پڑھتا ہی نہیں کہ دوبارہ بلواؤ یا نہ بلواؤ، چونکہ عزائے غم حسین کی دنیا بہت بڑی ہے بابا، یہ ذاکر تو ختم ہو سکتے ہیں، عزا خانے ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ سمجھ رہے نا، شہزادی نے اپنی شوہر کی ولایت کو دوران خطبہ قرآن سے ثابت کیا، لہذا آج ہمارے قرآن پہ کوئی اتنا وہ زور نہیں ہے، وہ تو دیکھا جا رہا ہے، لاکھوں لاکھ روپے وہاں دے رہے ہیں، لیکن 200 روپے مولوی کی قرآن پڑھوائے کے لیے نہیں نکلتے ہیں۔ معاف کرنا، لیکن یاد رکھنا، سروں کو اٹھاؤ مجھے دیکھو نا، میں تو ایک اکیلا سب کو دیکھ رہا ہوں، معاف کرنا لیکن یاد رکھنا آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی قبر پر فزکس، کیمسٹری، انگلش کی کتاب نہیں پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، قرآن۔ اپنے بچوں کو تعلیم قرآن دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں گھر بناتے بناتے قبر میں فقیر ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو شہزادی خطبہ دے رہی ہیں، بہت جلدی سمیٹنا ہے بات کو، شہزادی خطبہ دے رہی ہیں، دیتے دیتے خطبہ شہزادی نے جملہ کہا کہ یہ بتاؤ تم تخت پر بیٹھے ہوئے ہو اور حکومت والے بنے بیٹھے ہوئے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ اللہ نے نماز میں سجدے کو کیوں رکھا؟ میری تقریر بوجھ تو نہیں بن رہی ہے نا؟ کہ یہ بتاؤ اللہ نے نماز میں سجدے کو کیوں رکھا؟ حلق سوکھ گئے، کانٹے پڑ گئے زبان میں، خاموش۔ وہ کیا بتائیں؟ بتائیں گے وہ نا جن کے گھر میں شریعت آئی ہو۔ شہزادی نے کہا تو کیا بتائے گا؟ ہم بتائیں گے، سن، اللہ نے نماز میں سجدے کو اس لیے رکھا
تاکہ تمہارے دماغوں سے کبر دور ہو جائے. ہائے 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 ہائے. تاکہ تمہارے دماغوں سے میں دور ہو جائے, تاکہ تمہارے دماغوں سے گھمنڈ دور ہو جائے. اور میں نے ایک بہت پرانا جملہ شاید کسی مرحلے پر آپ کے امبیڈکر نگر میں کہا تھا, یہ جو شراب, یہ جو میں کا نشہ ہوتا ہے نا, یہ شراب کے نشے کی طرح ہوتا ہے, جو خود کو چھوڑ کر ہر دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے اب اس کو چڑھ چکی ہے. بڑی آسانی سے قسم خدا کیا جملے سن رہا ہے. شہزادی کیا بتانی ہے, اس لیے کہا گیا ہے. دیکھیں میں بہت قیمتی جملہ دینے جا رہا ہوں, اس لیے کہا گیا, دیکھیں اللہ نے, بھائی پلیز مجھے دیکھیں یار, ہماری عبادات میں ادھر ادھر دیکھنا سخت منع ہے, اور ویسے بھی اس وقت تو قبلہ میں ہوں نا, مجھے دیکھیں سرکار, ختم ہو رہی ہے بات. اللہ نے نماز میں سجدے کو کیوں رکھا کہ تمہارے دماغوں سے کبر دور ہو جائے. اس لیے مومنین کسپورہ امبیڈکر نگر والوں میں گزارش کرتا ہوں, اگر مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو اپنی جگہ معین نہ کرو. پڑھنا چاہ رہا ہوں سرکار, اپنی جگہ معین نہ کرو, یہ میری جگہ ہے, یہ میری جگہ ہے, یہ میری جگہ ہے. ارے وہ مولانا کے پیچھے ہم ہی کھڑے ہوں گے, وہ پنکھے کے نیچے ہم ہی کھڑے ہوں گے, وہ دیوار والی سائڈ ہماری نہیں. شریعت منع کر رہی ہے, خبردار, مسجد میں بھی اپنی جگہ معین نہ کرو. اس سے کبر پیدا ہوتا ہے, اس سے انا پیدا ہوتی ہے, اس سے میں پیدا ہوتی ہے. شریعت کہہ رہی ہے نماز پڑھو تو جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو. کہا کیوں؟ بہت اچھا سن رہے ہیں, آرام سے پڑھتا ہوں. کیوں؟ کہ روز محشر دے گی زمین گواہی. جاگو نا میرا بھائی, آپ سلامت رہے, آپ سلامت رہے. روز محشر دے گی زمین گواہی. جب تم جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو گے نا, روز محشر وہی جگہ بارگاہ خداوندی میں کہے گی, پروردگار اس نے تیرا سجدہ میری پشت پہ کیا تھا. آہستہ سے کہتا ہوں بھائی, گیٹ تک تو آواز آ رہی ہے نا, سمجھیے گا, تھوڑا استقبال کریے گا جملے کا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو, کیونکہ روز محشر دے گی زمین گواہی. اس لیے جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو تاکہ روز محشر تمہارے گواہوں کی فہرست طویل ہو جائے. ایک جملہ اور کہوں اور چہرے دیکھوں, جملے کا استقبال کرنا. بھائی آپ اپنی مسجد میں اپنی جگہ کی بات کر رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں یہ مت دیکھو یہ شیعہ کی مسجد ہے, یہ مت دیکھو یہ سنی کی مسجد ہے, یہ مت دیکھو یہ وہابی کی مسجد ہے, یہ مت دیکھو یہ دیوبندی کی مسجد ہے, یہ مت دیکھو یہ بریلوی کی مسجد ہے. بلکہ کسپورہ والوں میں تو یہ کہتا ہوں غیروں کے زیادہ پڑھو. نہ دلیل سن لیں, دلیل سنیں. میں کہہ رہا ہوں غیروں کے زیادہ پڑھو تاکہ زمین بھی فخر کرے اور کہے پروردگار تیرا شکریہ, آج کسی ابو ترابی نے سجدہ کیا ہے. یا علی, زمین بھی کہے پروردگار تیرا شکریہ, زمین ہونے کا مزہ آ گیا, آج کسی ابو ترابی نے سجدہ کیا ہے. تڑپ رہی تھی کوئی ابو ترابی اپنا سر رکھ دے. تو یہ مت دیکھیں کس کی مسجد ہے, جگہ معین نہ کریں, کبر پیدا ہوتا ہے, انا پیدا ہوتی ہے. آپ نے تاریخ میں نہیں دیکھا بڑے بڑے انا کرنے والوں کا کیا ہوا؟ بہت شارٹ پڑھوں گا یہ مرحلہ, بہت شارٹ اور شارٹ, مختصر المختصر شارٹ کر دوں گا. دیکھو تاریخ میں بڑے بڑے میں کرنے والوں کا کیا ہوا. جب اللہ کے نبی, اللہ نے اللہ کے اپنے نبی کو بھیجا نا, شداد کو جاؤ سمجھاؤ, آ کے سمجھایا کہ اللہ کو مانو. شداد کہاں ہے اللہ؟ دکھائی نہیں دیتا, لیکن مانو. اگر مانوں گا تو جنت ملے گی, جنت. یہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں یہ جنت, یہ تو میں بھی بنوا لوں گا. وقت نہیں ہے حضور والا, کام شروع, آپ کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کام انڈر کنسٹرکشن, کچھ اور چہرے دیکھتے ہوئے کام ختم. آپ دیکھیں نزاکت پہ تھوڑا سا میرے ساتھ چلے, تھوڑا سا ہے نا. تو ہوا کیا حضور والا, جنت بن کے تیار. شداد نے آڈینس پاس کیا, خبردار میری جنت ہے,
میں بتانا چاہ رہا ہوں ان کو جو لوگ یہ کرتے ہیں نا، میں میری مجلس، میں میری انجمن، میں میری امام بارگاہ، میں میرا خطیب ہے، یہ میں دیکھیں میں ہر جگہ حجی نہیں ہے، میں تو بس و بس اللہ کے لیے ہے اور ائمہ معصومین کے لیے ہے. جو اگر عزادار میں کرے تو اچھا نہیں لگتا. اور میں نے شاید آپ کے جلوس میں جملہ کہا تھا، یاد رکھیے ہم سب عزاداری کے نوکر ہیں اور نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک نہیں بننا چاہیے، مالک نہیں ہے ہم. دیکھیے میں کرنے والوں کا ہوا کیا ہے، آپ کوئی بھی گناہ کریے، ہوتے ہیں گناہ، ہم سے بھی ہوتے ہیں، اللہ ہر گناہ پر توبہ کی مہلت دیتا ہے، مگر سب سے جلدی جس گناہ پر عذاب نازل کرتا ہے وہ ہے میں. ہاں یقین نہ ہے تو آپ دیکھ لیجئے قرآن کا 16واں 17واں پارہ اٹھا کر جناب خضر جناب موسیٰ کی گفتگو وہ پڑھنا میرا مقصد نہیں، میں مرحلہ تک آ رہا ہوں. شداد نے کہا میری جنت ہے، میں بنوا رہا ہوں، پہلے دیدار میں کروں گا. یہاں شداد نے آڈینس پاس کیا، سروں کو اٹھاؤ نیندیں حرام ہو جائیں گی. وہاں بزم ملائکہ میں آواز گونجی، ملک الموت لبیک اللہم لبیک. ہاں پروردگار. کہا جاؤ جا کر شداد کی روح کو قبض کرو. کل میں سمجھتا ہوں قریباً رات کا 11-12 بج رہا ہوگا. یہی مرحلہ میں پنجاب میں پڑھ رہا تھا، وہاں پڑھ کے وہاں کا منظر تو دیکھ لیا، لیکن جہاں زیادہ محبت کرنے والوں وہاں آرام سے پڑھ کے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے استقبال کرتے ہیں. کہا جاؤ جا کر شداد کی روح کو قبض کرو. یہاں نکلے جناب ملک الموت. اگر تفسیر رک جاتی تو آج کی مجلس یہی ختم ہو جاتی. مرحلہ یہ ہوا یہاں نکلے ملک الموت، وہاں بزم ملائکہ میں ہنگامہ ہے، تلاطم ہے. بیچارے فرشتے علم علم، نوری نور، معرفتی معرفت، ان میں کہا چالاکی اور تیزائی، صاف دل آدمی صاف بولنے لگے. بارگاہ خداوندی میں آگے بڑھ کے کہا پروردگار اتنے برسوں میں اپنی جنت کو بنوایا ہے، اتنی محنت سے بنوایا ہے، اگر اپنی بنائی ہوئی جنت کا ایک بار دیدار کر لے گا تو کیا چلا جائے گا. آواز خالق کائنات آئی، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر فرشتوں نے کہا پروردگار وہ نہ جاننا بھی کیا جاننا ہے کہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. آواز خالق کائنات آئی، وہ نہ جاننا یہ جاننا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہ جاننا یہ جاننا ہے اگر یہ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح اپنی بنائی ہوئی جنت کا دیدار کر لے گا تو مجھے اور اپنے آپ کو برابر کا سمجھے گا. ارے میرا بھائی تھوڑے بیدار ہو جائے، باہر والے بھی سرکار، مجھے اور اپنے آپ کو برابر کا سمجھے گا. لو حضور والا یہاں سے چلا شداد پورے پروٹوکول کے ساتھ سینہ تانے ہوئے. اب جیسے ہرم کا دروازہ کھلا تو کیا دیکھا سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے. شداد نے گھبرا کے پوچھا تم کون؟ کہا میں وہ ہوں جو تمہاری میں توڑنے آیا ہوں. نہیں آپ یہاں پیچھے والے محنت وصول نہیں ہو رہی ہے سرکار. دیکھیں ہمارے بولنے میں کوئی ٹیکس تھوڑی لگتا ہے سرکار. دیکھیں مولا نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، ہے نا. اور غالباً میں جملہ آپ کے دیار میں کہہ چکا ہوں کہ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کی چابی ہے، اور جب تالا کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ دکان کوئلے کی ہے یا ہیرے کی ہے. تھوڑا بولنے تھوڑا سا تاکہ ایک مرحلہ طے ہو جائے، کیونکہ آج کی شب میں اٹھنے والی آپ کی یہ آوازیں سعودی عرب کے خلاف احتجاج ہیں. اتنی آوازوں کو بلند کرو کہ ٹکرائیں سعودی عرب کی دیواروں سے یہ آپ کی آوازیں. مرحلہ طے کریے گا. کہا تم کون؟ کہا میں وہ ہوں جو تمہاری میں توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور میں وہ ہوں جو کسی کی اجازت کا محتاج نہیں. تفسیر کہتی ہے فائنل ختم ہو گیا معاملہ. حکم پروردگار پر سروں کو اٹھاؤ مجھے دیکھو. شداد کی روح کو ملک الموت نے قبض کر لیا. اے امبیڈکر نگر والوں فیصلہ کرو نا. جب شداد اللہ کو ناراض کر کر
اپنی بنائی ہوئی جنت میں نہ جا پایا؟ آپ جملے کی قدر فرمائیے گا. تو تم اللہ کو ناراض کر کر اس کی بنائی ہوئی جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ بابا سوچنا مقام فکر ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہ بزرگان پہنچ گئے, کاش کہ آپ نوجوانی پہنچ جاتے. کیا کہہ گئے؟ ملک الموت, میں وہ ہوں جو کسی کی اجازت کا محتاج نہیں. عجب نہیں, خالق کائنات کی آواز آئی ہو, ملک الموت, اگر میں نے بھی تیری میں کو نہ توڑا. یا اللہ کاش کہ میں بات پہنچا دوں. اگر میں نے بھی تیری میں کو نہ توڑا تو میں تیرا خدا نہیں, میں تجھے دروازہ فاطمہ پر بھیجوں گا. ارے آپ تھک رہے ہیں سرکار, قسم خدا کی, میں تجھے دروازہ فاطمہ پر بھیجوں گا. لو بھیا کیا کہہ رہے تھے شدت سے؟ میں وہ ہوں جو کسی کی اجازت کا محتاج نہیں. کھڑے ہیں دروازہ شہزادی پر, دق الباب کر رہے ہیں. شہزادی اجازت ہو تو اندر آؤں. شہزادی اجازت ہو تو اندر آؤں. اس جملے پر اپنے اپنے مریضوں کے حق میں شفا مانگ لینا. میں بحیثیت ذاکر حسین کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ 14 مل کے آمین کہیں گے. اگر یہ جملہ حد تک پہنچا استقبال کریے گا. کھڑے ہیں دروازے پر, شہزادی اجازت ہو تو اندر آؤں, اجازت ہو تو اندر آؤں, اجازت ہو تو اندر آؤں. اندر سے آواز کیا آ رہی ہے؟ اجازت. جی جمال بھائی, اجازت اجازت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. ملک الموت کہہ رہا ہے بی بی آ جاؤں. اندر سے آواز آ رہی ہے اجازت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. اے امبیڈکر نگر والوں, شہزادی نے اپنے در کی عظمت کو اس طرح سے بتایا, اے آنے والی نسلوں, ہمارے در کی عظمت کو سمجھو. ہمارا گھر وہ گھر ہے, زندگی اس گھر کے اندر رہتی ہے, موت اس گھر کے باہر رہتی ہے. موت اس گھر کے باہر رہتی ہے. ایک سلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد وآل محمد پر. دیکھیے گا شہوار بھائی, مرحلہ دیکھیے گا, قیامت کا مرحلہ ہے, قیامت کا مرحلہ ہے. زندگی اس گھر کے اندر رہتی ہے. یہ کس کو روکا ہے شہزادی نے؟ کون ہے یہ ملک الموت؟ فرشتہ. کمال ہو گیا بابا نا. اب سمجھ میں آیا جو میں نے حدیث پڑھی, لولا علی لما کان لفاطمہ کفن. اگر علی نہیں ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہیں تھا. اگر شوہر کا اختیار فرشتوں پر ہے تو زوجہ کا اختیار بھی فرشتوں پر ہے. لیکن اس موت کے مرحلے سے پہلے تو شہزادی نے اپنا اختیار ایک مقام پہ دکھایا. کہاں دکھایا؟ کیونکہ بھئی شہزاد, اللہ فاتر ہے نا. فاتر کے معنی کیا ہے؟ بچانے والا. وہ بچانے والا ہے, جس کے صدقے میں بچائے گا وہ فاطمہ ہے. فاتر کے معنی بچھانے والے کے ہیں. فرش بچھایا ہے نا اس نے, جس کے صدقے میں بچھایا ہے وہ فاطمہ ہے. قرآن میں ایک مقام پر مجھے یہ نظر آیا, فاتر کے معنی بھی یہ بھی ہیں کہ جس کا حکم فرشتوں پہ چلتا ہو. اگر اللہ فاتر ہے تو یہ فاطمہ ہے نا, تو کہیں نہ کہیں ان کا حق بھی تو فرشتوں پہ چلنا چاہیے نا. میں سوچ رہا تھا وہ کون سا مرحلہ ہے جہاں فاطمہ کا حق بھی فرشتوں کے اوپر چلتا ہو, حکم چلتا ہو. ملک الموت کا مرحلہ تو بہت بات کا ہے. ہاں بہت بات کی بات ہے یہ تو. اس سے پہلے تو فاطمہ نے اپنے فاتر ہونے کا اعلان اس انداز میں کیا کہ جب مدینے کی گلیوں سے 2 چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھر میں آئے, عید کے 1 دن پہلے, اماں ہمارے لباس, جاگو نا یار میرا بھائی کا درزی کیا ہے, درزی کیا. دیکھیے غالباً میں سمجھتا ہوں سرزمین امروہہ سے, حالانکہ میں شعر و شاعری والی مجلس یا تقریر کرتا ہی نہیں, لیکن سرزمین امروہہ سے غالباً کسی شاعر نے بڑی خوب انداز میں اس بات کو نبھایا ہے کہ شہزادی نے بچوں کو کیسے سمجھایا. جب بچوں نے پوچھا نا اماں ہمارے لباس,
وقت نہیں اس کی تفصیل پڑھوں. کہا درزی کیا ہے؟ درزی کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے شہزادی نے سمجھایا بچوں کو, سروں کو اٹھاؤ, تمہارا ذاکر, تمہارا خالق. جو نہیں سمجھے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. تمہارا ذاکر, تمہارا ذاکر, تمہارا خالق, تمہارے نوکر نبی رہے ہیں. مجھے گونج سنائی دینا چاہیے کسبرا کی. شہزادی بچوں کو سمجھا رہی ہے تمہارا ذاکر, تمہارا خالق, تمہارے نوکر نبی رہے ہیں. ازل سے قدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں. تمہارے دشمن جیے تو مردہ حسینی مر کے بھی جی رہے ہیں. یا علی یا علی. تھکے نہیں, تھکے نہیں. بہت جلدی ختم ہو رہی ہے بات. بس 15 منٹ کے اندر گفتگو کو مجھے سمیٹنا ہے انشاءاللہ. 15 منٹ کے اندر گفتگو کو سمیٹنا ہے. شہزادی سمجھا رہی ہے تمہارا ذاکر, تمہارا خالق, تمہارے نوکر نبی رہے ہیں. ازل سے قدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے, تمہارے دشمن جیے تو مردہ. نہیں, مجھے یقین ہے سننے کے معاملے میں یہ باہر والے اندر والوں کے مقابلے باہر نہیں ہیں, آپ بھی اندر ہیں. تمہارے دشمن جیے تو مردہ حسینی مر کے بھی جی رہے ہیں. ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی رہے ہیں. جیو جیو. ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی رہے ہیں. تو وہاں کی چیزیں یہاں پہ اترے. آج سے یہ رسم ڈال دوں گی, صبح سے پہلے نہ آیا درزی تو نوکری سے نکال دوں. صبح سے پہلے نہ آیا درزی. برابر ہے نا, برابر. دیکھیے شہزادی فاطمہ اور علی 50-50 نہیں ہے. 50-50 آدھا آدھا ہوتا ہے. یہ 100-100 ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں سرکار ہے. جو اختیار, اگر شوہر کا اختیار چلے گا زوجہ کا بھی اختیار چلے گا. اگر شوہر ایک جگہ میں 40 جگہ جائے گا تو زوجہ وہ ہے جہاں مجلس ہوگی. میں کہاں لے آیا آپ کو؟ سروں کو اٹھائیے آخری آدمی تک. تاریخی جملہ ہوگا آخری آدمی تک. جو حق, جو اختیار علی کے پاس ہے وہی اختیار فاطمہ کے پاس ہے. اگر علی مردہ زندہ کرتے ہیں نہ میں تو چہرے دیکھوں گا اور اعتماد دیکھوں گا سرکار آپ کا. اگر دیوانگی کی آخری حد تک نہ جھوموں میں شیعہ نہیں مانتا. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. اگر شوہر ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرتا ہے تو زوجہ وہ ہے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دلہن کو زندہ کرتی ہے. یہ مرحلہ سن لیں, ختم ہو گئی میری بات. میں تو پڑھ چکا سرکار, پڑھنا بہت کچھ, تو خطبے کے حوالے سے وقت نہیں. انشاءاللہ کل موقع جیسا رہا تو میں انشاءاللہ کچھ جملے اور کچھ یادگار باتیں آپ کے حضور تک پہنچاؤں گا. سن لیجئے جملے. میں نے کہا اگر شوہر ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرے, جو جہاں جس مقام پر ہے اپنے وجود کا اعلان کرے گا. وجود یعنی اپنے ہونے کا اعلان کرے گا. اپنے ہونے یعنی اپنے زندہ ہونے کا اعلان کرے گا. اپنے زندہ ہونے کا اعلان یعنی مہر فاطمہ کھانے کا اعلان کرے گا. استقبال کرنا. شوہر وہ ہے جو ٹھوکر مارے, جوان زندہ. زوجہ وہ ہے جو ہاتھ اٹھائے تو دلہن زندہ. تو بولے نا یہ قصبرہ کا مجمع خاموش کیوں ہے؟ فاطمہ جس مردہ دلہن کو دعا دے دے جب وہ زندہ ہو سکتی ہے, تو جس زندہ قوم کو مسلسل فاطمہ دعا دے رہی. سوچو نا میرا بھائی, جس مردہ دلہن کو فاطمہ دعا دے دے جب وہ زندہ ہو سکتی ہے,
تو جس زندہ قوم کو مسلسل فاطمہ دعا دے رہی ہو. آج تو یہ دشمنان آزاداری چاہ رہے ہیں نا, شیعہ مر جائیں. ہم کیا کریں بھیا, ہم تو کب کے مر جاتے اگر ہمارے لیے دعا کسی ایری غیری معنی کی ہوتی. بھائی 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 کائنات میں دو ہی تو دعائیں بڑی مشہور ہے, ایک ماں کی دعا, ایک باپ کی دعا. ماں کی دعا کو عزادار کہتے ہیں, باپ کی دعا کو علمدار کہتے ہیں. دو ہی تو دعائیں ہیں. ہم کیا کریں, بس سمیٹا ہوں گفتگو کو, ہم کیا کریں؟ ہمیں تو زندہ ہی انہیں نے رکھا ہے. ہم چاہیں بھی تو بھی نہیں مر سکتے, ہم کیسے مر جائیں؟ تبھی تو حسن نصر اللہ نے کہا تھا اگر ہم مرنے والی قوم ہوتے تو کربلا میں مر گئے ہوتے. ہم مرنے والی قوم نہیں ہے, ہم سبب تسکین زہرا ہیں, ہم سکون قلب زہرا ہیں. اور جب تک زندہ رہیں گے, اگرچہ چاہتے ہو شیعہ ہو شیعہ مرو, تو خبردار امبیڈکر نگر کے نوجوانوں, خبردار قاتل زہرا سے کوئی کمپرومائز نہ کرنا. کوئی نہیں, کوئی نہیں. ہماری قوم شیعہ کا قاعدہ کلیہ یاد رکھنا, ہم شیعہ قیامت تک اس کی عزت کریں گے جس سے فاطمہ راضی ہے, اور قیامت تک اس پہ لعنت کریں گے. اچھا کیوں کریں گے یہ بھی سن لے سرکار, اور جو نہیں کر پائے نا گھر جا کے سوچنا. قسم خدا کہ اس مزاج میں نے امبیڈکر نگر میں اس سے بڑا جملہ پڑھا ہی نہیں. رقم ہونا چاہیے آج کی اس مجلس میں, اس درگاہ میں جملہ سن لیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, رقم ہونا چاہیے آپ کی اس دیار میں. بھائی کئی مجلسیں پڑھ دی ہیں, کئی. اگر اس معیار پہ اس سے پہلے کوئی جملہ پڑھا ہونا وید آبدین نا, آخری جملہ ہے آج کی مجلس کا, تو خاموش رہیے گا. ہم مجبور ہیں, ہم کیوں قاتلان زہرا سے کمپرومائز نہیں کر سکتے؟ کیوں بتاؤں کیوں؟ سن لیجئے سرکار اور زندگی بھر یاد رکھیے گا. ایک شخص آیا خدمت رسول میں. اچھا آج سے پہلے آپ نے کیا نہیں سنا؟ قاتل زہرا منافق, مشرک, کافر, زانی, یہ وہ ہے نا. یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے عباس ویڈیو جلال پور کے ذریعے سے. ہو سکتا ہے یہ جملہ آج قصپورہ کی زمین سے اٹھ کر پورے ہندوستان میں پھیل جائے. آج نوید آبدی اس قصپورہ کی اس عظیم درگاہ کے عظیم منبر سے قاتل زہرا کو نیا لقب دینے جا رہا ہوں. جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ ہے, سروں کو اٹھاؤ, دیکھو مجھے, جو دور ہے سانس لیں, سنیں مجھے. ہم کیوں مجبور ہیں؟ ہم چاہ کر بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے قاتل زہرا سے. کیوں؟ کہ وہ اس لیے روایت ہے, ایک شخص آیا خدمت رسول میں, آنے کے بعد کہتا یا نبی اللہ, یہ 2 بچے ہیں, یہ والا بچہ تو میرا ہے, لیکن یہ دوسرا بچہ یہ ہے, اس کی شکل و صورت مجھ سے نہیں ملتی, کیونکہ میں تجارت کے سلسلے سے اکثر باہر رہتا ہوں. میں نے کہا رقم ہونا چاہیے جملہ, اور اس جملے پہ جو ہاتھ اٹھیں گے سرکار, میں دعا کروں گا شہزادی ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار کرے. چلتے آؤ, سفر کرو, یادگار جملہ ہونے والا ہے. میں یاد آؤں نہ آؤں, یہ جملہ نسلوں میں جائے گا. یا نبی اللہ, یہ والا تو میرا ہے, لیکن یہ جو دوسرا ہے اس کی شکل و صورت نہ مجھ سے ملتی ہے, نہ زوجہ سے ملتی ہے, نہ ہیلولہ ملتا ہے, نہ قدر, کچھ نہیں ملتا. مجھے شک ہے یا میرا ہے یا نہیں ہے. تب نبی اللہ نے فرمایا ٹھہرو, بیٹھ جاؤ اپنے بچوں سمیت. ہاں کبھی کبھی خاموشی کسی طوفان کا اعلان ہوتی ہے. ایک کوہرام برپا ہونے والا ہے. اگر سر بھی اس درگاہ کی چھت سے ٹکرائے تو تعجب نہ کرنا. اگر کل تک بھی پورا امبیڈکر نگر مل کے داد دینا, جملے کا حق بابا آدھا ہونا ہی نہیں والا. کیوں؟ کیونکہ مجھے تم سے کوئی جزا چاہیے ہی نہیں. جزا ان سے لوں گا جس نے مجھے زبان دی ہے. چلو
کہا یہ میرا ہے یا نہیں؟ نبی اللہ نے کہا اپنے بچوں سمیت بیٹھ جاؤ. کچھ دیر کے بعد حجرے کا پردہ ہٹا, آقا حسن اور حسین باہر نکلے. آخری آدمی تک, جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ ہے استقبال ہونا چاہیے, آقا حسن اور حسین باہر نکلے. جیسے ہی یہ دونوں معصوم باہر نکلے, دونوں بچے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. اگر بازو اور پیروں میں طاقت ہے تو استقبال کر لینا جملے کا. یہ دونوں بچے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. لوری بھائی, نبی اللہ نے کوئی میڈیکل سائنس کا استعمال نہیں کیا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بھیا, نبی اللہ نے کوئی میڈیکل سائنس کا استعمال نہیں کیا, کوئی دعا نہیں پڑھی, کوئی تعویذ نہیں باندھی. کیا کہا؟ ٹھہر جاؤ, بیٹھو. کچھ دیر کے بعد حجرے کا پردہ ہٹا, دو معصوم آقا حسن اور حسین حجرے سے باہر نکلے. یہ دونوں بچے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. ان کا کھڑا ہونا تھا. نبی اللہ نے کہا لے جا, دونوں تیرے ہیں. جاگو للہ, جاگو. آخری آدمی تک کہا لے جا, دونوں تیرے. کہا یا نبی اللہ کیسے پہچانا؟ کہا جو بھی معصوم کے احترام میں کھڑا ہو جائے. یا علی, یا علی. ٹھہر کے مت کیے, مجھے جملہ پڑھنے دیجئے. ٹھہریے, مجھے جملہ پڑھنے دیجئے. نبی اللہ نے کہا لے جا, دونوں تیرے ہیں. کہا کیسے؟ کہا جو بھی معصوم کے احترام میں کھڑا ہو جائے وہ صحیح نسل والا ہوتا ہے. بابا قیامت ہو گئی, فاطمہ دربار میں کھڑی رہی, ملعون بیٹھے رہے. جاگو, فاطمہ دربار, تاریخی جملہ, فاطمہ دربار میں کھڑی رہی, ملعون تخت پہ بیٹھے رہے. ارے بھیا, قاتل زہرا مسلمان تو دور کی بات حلال زادہ نہیں تھا. حلال زادہ نہیں تھا. امام نے فرمایا ہے, اور جیسے امام نے فرمایا اگر کسی کے دل میں سرسوں کے رائی کے دانے کے برابر بھی نہ, ان کے لیے دل میں محبت ہوگی, طواف کرتا کرتا طواف کی حالت میں مر جائے, نماز پڑھتا پڑھتا نماز کی حالت میں مر جائے, ہم 14 میں سے کوئی بھی اس کی شفاعت نہیں کرے گا. اگر ہماری اماں جان کو کوئی برا کہہ دے زندگی بھر بات نہیں کرتے. حسنین کی ماں بھرے دربار میں کھڑی ہے. خود امام نے فرمایا ہمارا دشمن وہی ہوگا جس کے نطفے میں کمی ہو, صحیح النسل نہ ہو. اگر کسی کے ذہن میں بات نہ پہنچے تو حوالہ مجھ سے لے لے. امام کی حدیث ہے, فاطمہ بھرے دربار میں کھڑی ہے. اللہ نہ کرے کسی شریف زادی کی ماں بہن بیٹی کو دربار میں کھڑا ہونا پڑے. اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے, زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. اللہ تمہاری ماؤں کو, نوجوانوں, اللہ صحت دے, سلامتی دے. مائیں پڑتی ہیں بیمار, مائیں اچھا کیا اندھیرا کر دیا. کسی ٹوٹے دل والی زوجہ نے ٹوٹے ہوئے دل سے, ٹوٹے دل والے شوہر سے کہا تاب الحسن میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھانا. اچھا ہوا اندھیرا کر دیا تاکہ رونے میں کوئی حیا نہ کرے. کیونکہ آج اس وقت کی رات شہزادی کے دفن کی رات ہے. سوچو نا کتنا غریب ہے کتنا غریب ہے زہرا کا شوہر. زوجہ کا لاشا گھر پہ رکھا ہوا ہے اور شوہر مدینے میں قبریں بناتا پھر رہا ہے. ایک نہیں 40 قبریں بنائی ہیں.
مائیں بیمار پڑتی ہیں نا، سب کی مائیں انتقال کرتی ہیں، سب کو مرنا ہے، لیکن آج قصپورہ والے دعا کرو، میں ہاتھوں کو اٹھا رہا ہوں، تم آمین کہنا، اللہ نہ کرے کسی ایسے بچے کی ماں دنیا سے جائے کہ بچہ 4 5 6 سال کا ہو، کیونکہ ماں کو دفنانے کے بعد جو پہلی رات گھر میں آتی ہے نا، بڑی قیامت کی ہوتی ہے، جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ سے پوچھتے ہیں مجھے نیند آ رہی ہے، اماں نظر نہیں آ رہی ہے، لو رونے والوں قیامت ہے۔ حسین کی ماں دربار میں کھڑی ہوئی ہے، جب شہزادی نے چاہا کہ میں جاؤں، علامہ باقر الصدر نے لکھا ہے، چاہا کہ میں دربار میں جاؤں تو علی نے ایک جملہ کہا، فاطمہ جانا ہے تو جاؤ، لیکن میں تمہارے لیے پردے کا اہتمام کرا دیتا ہوں۔ پردے کا اہتمام کرایا گیا، اب فاطمہ دربار میں آئیں، دربار میں آنے کے بعد کہا چچا سلمان ان سے کہہ دو، میں زندگی رہی تو تفصیلی مسائل پڑھوں گا، 2 4 جملے آپ شہادت کے سن لے۔ کہا چچا سلمان ان سے کہہ دو میں زیادہ دیر کھڑی ہونے کی عادی نہیں ہوں۔ سلمان نے آگے بڑھ کے کہا ماتم کر لینا، سلمان نے آگے بڑھ کے کہا تو ایک جانتے ملعون کیا کہتا ہے، کہتا فاطمہ سے کہہ دو یہ ان کے بابا کا دربار نہیں ہے۔ مجھے پتا یہ سید زادوں کی بستی ہے نا، سید زادے بیٹھے، میں بھی سید زادہ ہوں، قسم خدا کی میں شہادت سے بڑا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، اگر کوئی کمزور دل والا ہو تو مجھے معاف کر دے، خصوصاً میری پردہ دار مائیں اور بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں، قیامت ہے جانتے ہیں، بھرے دربار میں مباہلہ کی صدیقہ سے گواہ مانگے گئے، ہاں حیا نہیں، حیا نہیں، اپنوں پہ تو اپنے روتے ہیں نا، غیر تو نہیں روتے نا، اور جب شہزادی کے مصائب پڑے جائیں تو بلند آواز سے رویا کرو، کیونکہ مدینے والوں کو بڑی تکلیف تھی اس بی بی کے رونے سے، پرسہ دینے کے بجائے شکایت کرتے تھے، فاطمہ سے کہہ دو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کر، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، جو برداشت کر سکتا ہے کر لے جائے، میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، سروں کو اٹھاؤ، مجھے دیکھو مجھے دیکھو، شہزادی سے گواہ مانگے گئے، شہزادی نے اپنے سمیت 5 گواہ پیش کیے، خوش شہزادی مجھے دیکھو، شہزادی، آقا حسن، آقا حسین، مولا علی، ام ایمن، اگر کسی سیدزادے کے دل کو چوٹ لگ جائے مجھے معاف کر دینا، میں شہادت سے بڑا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، میں شہادت سے بڑا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ شہزادی نے گواہ پیش کیے اور جب گواہ رد کر دیے گئے نا تو شہزادی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور ایک جملہ کہا، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی، خدا کی قسم میں جھوٹ، لو میں نے چھوڑ دیے سارے مسائل، تاریخ کہتی ہے لو فاطمہ گھر پہ آئی، فاطمہ گھر پہ آئی، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، میں نے خود سنا ہے، علامہ کمیل مہدوی پڑھا کرتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کچھ لکڑیاں تھیں، کچھ لکڑیاں نہیں تھی، علامہ کمیل مہدوی پڑھا کرتے ہیں، دروازہ فاطمہ پر اتنی لکڑیاں لائی گئی تھی کہ فاطمہ کا گھر جلانے کے بعد بھی جو لکڑیاں بچ گئی، مدینے والوں نے 3 مہینے تک انہی لکڑیوں سے کھانا بنایا۔ نہیں آپ رونے میں حیا کر رہے ہو، آپ رونے میں حیا، 3 مہینے تک انہی لکڑیوں سے، مجھے پڑھنا ہے، انہی لکڑیوں سے کھانا بنایا، اے رونے والوں کلیجہ پھٹ جائے گا، مسائب سن لو، میں زیادہ تفصیلی مسائب نہیں پڑھوں گا، بس جملہ سن لے، دروازے میں آگ لگائی گئی، دروازے میں آگ لگائی گئی، دروازے میں، جزاک اللہ جزاک اللہ، دروازے میں آگ لگائی گئی۔ علامہ کمیل مہدوی پڑھا کرتے ہیں، خالی دروازہ نہیں تھا، دروازے میں لوہے کی کیل بھی نکلی، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اے جوانوں اپنی ماں کے چہرے سامنے رکھو، اگر کسی کے گھر میں کسی کی ماں مر جائے نا تو بچوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ ماں پہ رویا کیسے جاتا ہے۔ آج حسین کی ماں کی دفن کی رات ہے، رونے والوں رونے میں حیا نہ کرنا۔ خصوصاً میں گزارش کروں گا اپنی قوم کی پردہ دار ماں اور بہنوں سے، آپ بھی رونے میں حیا نہ کریں، کیونکہ ہمارا کہا جاتا ہے نا بیٹیاں جنازے کی زینت ہوتی ہیں،
بیٹیاں روئے تو جنازے میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. زینب و کلثوم تمہارے درمیان ہے. جانتا ہوں, جانتی ہو میں کیوں کہہ رہا ہوں قوم کی بہنوں تم بلند آواز سے رویا کرو. کہا وہ اس لیے کہ جب ماں کا جنازہ اٹھا زینب و کلثوم نے چاہا چیخ مار کے روئے, علی نے پلٹ کے گلے سے لگایا, بچوں چیخ مار کے نہ رونا, ماں کے جنازے پر بچے دبی آواز میں روتے رہے. جلتا ہوا دروازہ, اللہ جانے جو نہیں رو رہا ہے وہ کیوں نہیں رو رہا ہے. جلتا ہوا دروازہ, مجھے دیکھو نا, فاطمہ کے اوپر گرا, کیل جا کر شکم میں پیوست ہو گئی. سروں کو اٹھا کر برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا, اپنی آنکھیں بند کرو, اپنی ماں کے چہرے سامنے رکھو اور دیکھو حسین کی ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اے رونے والوں, جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر گرا, کیل جا کر شکم میں پیوست ہو گئی. مجھے نہیں پتا کون برداشت کر پائے گا. نہ جانے کتنے نجس پیر اسی دروازے سے پیر رکھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. نہ جانے کتنے نجس پیر اسی دروازے سے پیر رکھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے. لو رونے والوں, ہمارا اور آپ کا دوسرا امام فرماتا ہے جب مولا حسن سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کا وقت کب آیا, پلٹ کے میرے دوسرے آقا نے کہا وہ وقت یہ وقت تھا جب میری ماں دروازے کے نیچے تھی. میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا میں اماں کو بچاؤں یا اپنے بابا کو بچاؤں. لو رونے والوں, ختم ہو گئے مسائل. باہر والے آپ بھی نہیں رو رہے, کچھ نوجوان حیا کر رہے ہیں, تم نہیں رو رہے نا. لو رونے والوں, بس 2 جملے اور سن لو, میں نے ختم کر دیے مسائل. ایک طرف سے فضا آگے بڑھی, ایک طرف سے حسنین آگے بڑھے. اب جیسے ہی فضا نے مجھے دیکھو, اب جیسے ہی فضا نے شہزادی کے سر کو اٹھایا نا, شہزادی نے ایک جملہ کہا, فضا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ میرا محسن مارا گیا. اب جو شہزادی نے دیکھا تو کیا دیکھا, علی کی گردن میں ریسمان ظلم ہے, علی کو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ شہزادی اپنا درد بھول گئی, دامن کو پکڑا. اے رونے والو, اللہ لعنت کرے ملعون کلفس پر, اس نے شہزادی کے بازو پہ تازیانہ مارا. نہیں پھٹتا تمہارا کلیجہ, نہیں پھٹتا تمہارا کلیجہ. میں نے پڑھ دیا, تم نے سن لیا. شہزادی کے ہاتھ پہ تازیانہ مارا گیا. تم اس لیے چیخ مار کے نہیں روئے نا کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تازیانہ ہوتا کیا ہے. ایک ہوتا ہے تازیانہ, ایک ہوتا ہے درہ رسیوں کا بنا ہوتا ہے, تازیانہ لوہے کے تاروں کا بنا, تازیانہ لوہے کے تاروں کا بنا ہوتا ہے. کنفذ نے تازیانہ مارا. میں نے پڑھ دیا. اے امبیڈکر نگر قصبرہ کے جوانوں, تم نے سن لیا, تم نے سن لیا, تم سمجھ نہیں پائے. میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں سوچ رہا تھا میں یہ روایت نہیں پڑھوں گا, لیکن جب تم نہیں رو رہے نا میری مجبوری بن گئی. میں اشارے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. کنفذ کا تازیانہ مارا گیا, میں نے پڑھا, تم نے سن لیا. نہیں پھٹا تمہارا کلیجہ. ذرا انصاف سے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری ماں کو مارے, اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری زوجہ کو مارے, شاعر کہتا ہے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. مجلس تمام ہو گئی. آخری جملے سن لو, اب آپ رو نہ رو,
بس جنازہ شہزادی کے گھر سے آج کی رات میں برآمد ہوا ہے نا، آپ کی مرضی، اب آپ چاہے جیسے روئیے گا۔ بس چند جملے مصائب کے۔ لو رونے والوں، علی کو کھینچتے ہوئے اللہ نہ کرے کسی زوجہ کے سامنے، کسی بیٹے کے سامنے، کسی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کو گرفتار کر کے لے جایا جائے اور گھر والے کچھ نہ کر پائے۔ نہ تاریخ کہتی ہے علی کو کھینچ کے لایا جا رہا ہے، علی کو کھینچ کے لایا جا رہا ہے۔ ہماری اور آپ کی شہزادی بنت رسول قبر رسول پہ آئی، قبر رسول پہ آنے کے بعد کہتی ہیں بابا مجھے دربار میں کھڑا کیا گیا، میں نے صبر کیا، بابا مجھے جھوٹا کہا گیا، میں نے صبر کیا، بابا میری پسلیاں توڑ دی، میں نے صبر کیا، بابا میرا بچہ مار دیا، میں نے صبر کیا، بابا میرا بازو شکستہ کر دیا، میں نے صبر کیا، بابا میرا گھر جلا دیا، میں نے صبر کیا، لیکن اے بابا اب فاطمہ بد دعا کرے گی، وہ اس لیے کہ فاطمہ سب برداشت کر سکتی ہے مگر اپنے شوہر کے گلے میں رسی کا پھندا، رسی کا پھندا فاطمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ لو رونے والوں، مسجد کی دیواریں بلند ہوئی، علی نے کہا سلمان فاطمہ کو روکو۔ لو رونے والوں، آج کی کسبرا کی یہ شہادت کی مجلس تمام ہو گئی، شہزادی دنیا سے چلی گئی۔ بس مجھے یہ بتانا ہے ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ انشاءاللہ گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے، آخری 1 سے 1.5 منٹ مجلس تمام ہو جائے گی۔ شہزادی کا جنازہ لا کے رکھا گیا، بیٹا زینب آؤ، اماں جا رہی ہے، زینب آئی، زینب آئی، زینب آئی، ماں کا چہرہ دیکھا، اماں خدا حافظ، کلثوم آگے بڑھی، اماں کا چہرہ دیکھا، اماں خدا حافظ، حسن آگے بڑھے، چہرہ دیکھا۔ ہمارے ابھی کہا جاتا ہے نا، جب ہمارا کوئی ہمارا چھوڑ کے جاتا ہے اپنا، کہا جاتا ہے نا، بس آخری جملے مصائب تمام ہو گئے۔ حسن آئے، اماں خدا حافظ، حسین آگے بڑھے۔ آپ کے ذہن میں ہے نا شہزادی کے ہاتھ پر تازیانہ مارا گیا، شہزادی کا ہاتھ شکستہ ہو گیا تھا، شہزادی چکی چلا نہیں پاتی تھی، شہزادی تسبیح نہیں پڑھ پاتی تھی، شہزادی سلام جواب سلام کے لیے ہاتھوں کو نہیں اٹھا پاتی تھی، شہزادی تکبیر کے لیے ہاتھوں کو نہیں اٹھا پاتی تھی۔ اے رونے والو، تمہاری ماں سلامت رہے۔ مجھے بتانا ہے ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ بیٹا حسین، اماں جا رہی ہے۔ اب جو نہیں رو رہا میں کیا کروں سرکار، جنہیں رونا نہیں آ رہا سروں کو جھکا لینا، آخری جملہ اور دعائیں مانگ لینا۔ آقا حسین ایک جملہ کہا، بابا جب تک اماں نہ بلائے گی۔ مصائب کا یہ جملہ تو اسی رات کے لیے بنا ہے رونے والوں۔ یہ مصائب اس وقت نہیں پڑھا جائے گا تو کب پڑھا جائے گا؟ آخری جملہ، بیٹا بیٹا اماں سے ملو، بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہیں آئے گا۔ لو رونے والوں، بندے کفن ٹوٹے، وہی شکستہ ہاتھ نکلا، آجا میرے لال، آخری 30 سیکنڈ بچے، آجا میرے لال، میرے گلے سے لگ جا۔ اب جو رو نہ پائے حسین سے معافی مانگے، ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو اس مصائب کے جملے پہ ہم رو نہیں پائے۔ آخری جملہ، مجلس تمام ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے حسین آگے بڑھے، مجھے دیکھو، حسین آگے بڑھے، ماں کے گلے سے لگ گئے، ماں کے گلے سے لگ گئے۔ بہت دیر تک فاطمہ کے لب ہلتے رہے، حسین سنتے رہے، پھر حسین کے لب ہلتے رہے، فاطمہ سنتی رہی۔ حسین کے لب ہل رہے ہیں، فاطمہ کے لب ہل رہے ہیں، لیکن رونے والوں کسی کو پتہ نہیں چلا ماں اور بیٹے میں کیا باتیں ہوئی، ماں اور بیٹے میں کیا گفتگو ہوئی۔ ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے علی زمین پھٹ جائے گی، حسین کو جدا کر لو، حسین کو جدا کر لو۔ لو رونے والوں، مجلس تمام ہو گئی، حسین کو جدا کیا گیا، فاطمہ کو دفنا دیا گیا، مگر کسی کو پتا نہیں چلا کہ ماں اور بیٹے میں کیا گفتگو ہوئی تھی۔ اے رونے والوں، یہ راز اس وقت کھلا جب شمر خنجر لے کے چلا۔ مجلس تمام ہو گئی، آخری جملہ، یہ راز اس وقت کھلا جب شمر خنجر لے کے چلا۔ محمد مصطفیٰ جانے لگے، علی مرتضیٰ جانے لگے، حسن جانے لگے۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا، اماں سب چلے جائے مگر آپ نہ جانا۔
باپ نے بلایا تھا حسین آ گیا تھا، آج حسین بلا رہا ہے، اے اماں چھوڑ کے نہ جانا، اے اماں چھوڑ کے نہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم زہرا